محمد رسول اللہ نے اپنا پیٹ ننگا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے صحابی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے 2 باندھے ہیں، تو نے ایک باندھا ہے. ہم کس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں؟ غیروں کے دروں سے چھڑوا کر ہم آپ کو امام الانبیاء کے دین کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ اس جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. یہ تو اپنے ماننے والوں کا خیال کرنے والے. کہا مجھے کیا پتھر دکھاتا ہے؟ تیرے بطن پہ 1 ہے، میرے بطن پہ 2 ہے. یہ اللہ کے سوالی ہے، یہ اللہ کے محتاج ہے، یہ اللہ کے در کے منگتے ہیں. یہ اللہ سے مانگا کرتے تھے اور انہوں نے امت کو بھی اللہ سے مانگنے کا گر سکھایا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پہ نہ چلے. جو بیچارے قبروں میں دفن ہو گئے، جو اس دنیا کو چھوڑ گئے، جو فوت ہو گئے، جن کو غسل کروا دیا گیا، جن کے استنجے کروا دیے گئے، جن کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے گئے، جن کو کفر کی چادروں میں لپیٹ دیا گیا، جن کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا، جن کو قبرستان میں اتار دیا گیا، قبروں کے اندر چادریں باندھ باندھ کر لٹکا دیا گیا. اللہ کی قسم اس دھرتی سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا. وہ تو رب کی جنتوں کی طرف چلے گئے. وہ اب یہاں پر آپ کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتے. حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہیں آتی. ظالموں نے اللہ کی ہر صفت کے اندر شرک کرنے کا، شریک بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے. میں آج ہی ایک ظالم کی تقریر سن رہا. کہا اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات حضرت علی کو بلایا، علی آؤ بستر محمد پہ سو جاؤ. کہا یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ علی سوئے تھے، وگرنہ علی زندگی بھر نہیں سوتے. اور اللہ نے سلایا بھی اس لیے تھا کہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے، وگرنہ نہ اللہ سوتا تھا نہ علی سوتا تھا. کہا آج کی رات سو جا تاکہ فرق ہو جائے. یہ علی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے سو جاتا ہے، اور اللہ وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جواب نہیں مکھنی چاہیے. ہجرت دی رات رسول پاک فرمائیں نے یا علی جی مولا اج میرے بستر تے سمجھا میں تے کدی ستا ہی نہیں. جی اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ. تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو ساموائیں میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے. میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے. تو جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان. میں جانا گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے. تو سجاؤ سمے دے کیوں ہو. آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا. بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے اج سما دے. جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ. اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے. جس دی ایند ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو آہدن علی. جن عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف تے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے. میں عام معمولی بندیاں دے فکرے نہیں کبھی استعمال کیتے. انہیں آخیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا اللہ پیادہ ہے سما. علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمن تے. آدھا میری توحید نو خطرہ
کیسا خطرہ. رسول پاک مسکرا کے آدھن یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن کی تعریف ہے اللہ دی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے نہ کدی اونگیا ہے نہ کدی ستا ہے. جاگنا ہے جس بیٹھے ہو. اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے. اللہ اس نو آہدین جڑا نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے. لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے. آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ. جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے. جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے. اللہ کی کون سی صفت ہے جس میں انہوں نے شرک کرنے کا ٹھیکہ نہ لے لیا؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی یہ پوری تیاریوں پہ اترے ہوئے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں رات کے کسی پہر میں دیکھتی میرے آقا میرے بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے، اور کسی پہر میں میں دیکھتی میرے آقا مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے. نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں افطاریاں بھی کرتا ہوں، من راغب عن سنتی فلیس منی. لیکن یہ حضرت علی کو دنیا کی مخلوق سمجھتے ہی نہیں ہے، اللہ کا شریک سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ سوتا ہے نہ یہ علی سوتا ہے. صرف ہجرت کی رات پہلی دفعہ سویا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے مشکلیں حل کروانے کے لیے جتنی مرضی آوازیں دے لو، سوال کر لو، پکار لو، مدد کے لیے بلا لو، یہ تمہارا کہا نہیں مان سکتے. ان تک آواز نہیں پہنچتی، یہ سن نہیں سکتے، یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چلے گئے. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو، جن جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، عباد امثالکم، تم جیسے انسان تھے. بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، سنتے ہوئے. یہ بڑے گستاخ ہے جی. یہ نبیوں کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ سیدنا علی کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ پنجتن پاک کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے، یہ بزرگان دین کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے. اللہ کی قسم ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، رب کا کلام، رب کا آوازہ، قرآن کی آیت پکار رہی ہے عباد امثالکم، یہ تم جیسے انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے محمد کریم انسان، سیدنا علی انسان، حسن حسین انسان، سیدہ فاطمہ حوا کی بیٹی انسان. انسان ہونے کے ناطے وہ انسان. اور اگر مقام کا پوچھتے ہو، کائنات ایک طرف ہو اور امام الانبیاء ایک طرف ہو، پوری کائنات مل کے محمد جیسی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو تم پکار رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے عباد امثالکم، یہ مشکل کشا نہیں ہے. ان کو مشکل کشا کہہ کر شرک کے اندھیروں میں نہ گر جانا. یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ نور من نور اللہ نہیں ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے. یہ تو انسان ہے. فادعوہم فلیستجیبوا لکم. تم ان کو پکار کر دیکھ لو، شور پورا کر لو. آج بڑے بڑے زور سے نعرہ حیدری لگتے ہیں، نعرہ پنجتنی، نعرہ حیدری. حیدری پر بھی یا علی یا علی یا علی کی صدائیں گزرتی ہیں. کبھی سیدنا علی نے جواب دیا؟ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، کبھی سیدنا علی کا جواب آیا؟ یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگانے والوں، کیا اللہ کے نبی کا جواب آیا؟ وہ اس جہاں کو چھوڑ کے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے. ہر کسی کی پکار کو سن. سیدنا علی بھی اللہ کی جنتوں میں، امام الانبیاء بھی اللہ کی جنتوں میں. دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی، اخروی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ان کنتم صادقین، مالک کہتا اگر سچے ہو ان کو پکار کر دیکھ لو، تمہارا جواب دیتے ہیں. قرآن حکیم کے
اس انداز پر بھی غور کیجئے. مالک شرک کرنے والوں کو پھر سمجھاتا ہے، دلائل کھول کھول کے بیان کرتا ہے. مالک چاہتا ہے کہ انسان شرک کے اندھیروں میں نہ گرے، کیونکہ جو شرک کی تاریکی میں گر گیا، جس طرح شرک تاریک ہے اسی طرح جہنم بھی تاریک ہے. جو شرک اکبر کی وادی میں گر گیا، حقیقت کے اندر وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، جن کی پوجا کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے، جن کی قبروں کا طواف کر کے تم اس کو عبادت ماننے لگ گئے، جن کو مشکلات میں پکار کر اس کو بندگی کہنے لگے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلے؟ مجھے معاف کر دینا، مقصود چھیڑنا نہیں ہے، مقصود شرک کی ہولناکیے اور شرک کی تاریکیے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے جواب دیجئے. بڑے سے بڑا پیر، ابھی ہمیں پتہ لگا ہے پاکستان کے اندر ایک پیر صاحب فوت ہو کے دفن ہو گئے، پھر ان کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور کندھوں پہ اٹھا کر 2-2.5 گھنٹے وہ جلوس چلا اور وہاں سے نکال کر انہیں کہیں اور دفن کیا گیا. اور ان کی کرامتیں اور ان کے قصے، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. ارے بھائیو، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو. جو فوت ہو جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر کچھ کر سکتا ہوتا، یہی پیر جی کا جلوس جو چل رہا ہے، اس کو قبر سے نکال کر لے جایا جا رہا، تمہارا کیمرہ مین اس کی ویڈیو بنا رہا، اس کی کرامتوں کے ذکر ہو رہے، اس کو نکالنا کیوں پڑا؟ یہ خود کیوں نہیں نکل آیا؟ اللہ کے لیے سوچو. اس کو کندھے پہ اٹھا کر 2 گھنٹے تک پبلک روڈ پہ کیوں چلتی رہی؟ الہم ارجل یمشون بہا، اس کے پاؤں نہیں تھے، یہ چلا کیوں نہیں؟ تمہارے کندھے پہ سوار کیوں ہوا؟ یہ بڑی کرنی بھرنی دھرنی والا تھا، تو اس کو چلو تم نے مہربانی کی قبر سے باہر نکال دیا، اب چلنے کے لیے کہتے شاہ جی اٹھو ٹرو، کم تو اڈا ہے چل لو. وہ باہر نکال کے بھی رکھ دو تو لاش زبان حال سے کہتی رہے گی جو مرضی کرو، میں تو پیار تھی. چک لو گے مہربانی، نہ چکو گے سڑتا رہنا. الہم ارجل یمشون بہا، ان کو پکارنے والوں ان کے قدم ہیں. یہ جنازے دفن ہوتے، اولیاء کے بھی دفن ہوئے، انبیاء کے بھی دفن ہوئے. ارے اس کا جنازہ کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا، سعد کی موت سے رب کا عرش کانپ اٹھا ہے. 70,000 فرشتہ اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے سعد کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. امام الانبیاء کے صحابی کہہ رہے اللہ کے نبی، ہم نے سعد کو اٹھایا ہوا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. سعد بڑا بھاری بھرکم کمانڈر تھا، جنازہ بڑا ہلکا ہے. کہا میرے صحابہ تم نے نیچے سے اٹھایا ہوا، فرشتوں نے اوپر سے اٹھایا ہوا. ارے بولو کہ یا کندھوں پہ سوار ہو کر وہ خود قبروں میں اترے یا لوگوں نے اتارا؟ ام لہم ایدن یبطشون بہا، ام لہم ایدن یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ لیں. مرنے کے بعد کوئی پیر، اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں؟ پرانے دور کے پیروں کے نہیں کرتے تھے، انڈیا کے پیروں کے کرتے ہیں. مولانا زکریا صاحب فضائل صدقات میں، فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، ہمارے ایک پیر صاحب تھے یعقوب سنوسی، بیان کرتے ہیں وہ آئے، مرے، غسل ہوا، کفن ہوا، دفن ہوا، جب قبر میں رکھا انہیں ڈکا پھاڑ لیا، نہیں جان دینا. انگوٹھا پکڑ لیا قبر میں دفن ہونے کے بعد اور کہنے لگا، میں نے کہا ضرور گدگدی کر دی ہوگی، انگوٹھا کیوں پکڑا بیچارے نے؟